اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات اور خواتین دیاں دعاواں خالق قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ توبہ دی آیت مجیدہ پڑھی۔ اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہے۔ جڑی محبت ہے یہ دنیا تے جڑی محبت ہے ساری غرض و غایت نہ ہوتی ہے، کسی غرض دی وجہ تو محبت ہوتی ہے۔ جنہوں غرض نہ ہوئے وہ محبت نہیں کرتا، محبت صرف وہ کرتا ہے جنہوں کسی نال غرض ہوئے اس دنیا ہے۔ لیکن جدے نال اللہ محبت کرے وہ بڑا عظیم آدمی ہوئے گا، کیونکہ اللہ نو کسی نال غرض نہیں، ساری کائنات نو اللہ نال غرض ہے۔ اللہ کسی دا محتاج نہیں ہو، بے نیاز ذات ہے، انہوں ضرورت نہیں کسی نال محبت کر دی۔ ساڈی محبت ضرورت ہے۔ مثلا ایک غریب آدمی دی ضرورت ہے کہ وہ مالدار نال محبت کرے، عوام دی ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیاسی لوگوں نال محبت کرے، اچھا مقتدی دی ضرورت ہے کہ جنہاں پیش نماز ہے امام مسجد ہے انہوں محبت کرے، اولاد دی ضرورت ہے کہ اپنے والدین نال محبت کرے گی تو انہوں دی پرورش اچھا کرنے گی۔ والدین دی مجبوری ہے کہ وہ اولاد نال محبت کرتے ہیں۔ محبت کدی حسن دی وجہ تو ہوندی ہے، کدی دولت دی وجہ تو ہوندی ہے، کدی سیاست دی وجہ تو ہوندی ہے، کدی چدرا دی وجہ تو ہوندی ہے، کسی نہ کسی وجہ تو ہوندی ہے۔ جدو وجہ نکل جائے محبت ختم ہو جاتی۔ مثلا کوئی بندہ کہ کسی حسین نو محبت کرتا ہے حسن دی وجہ تو، وہ جدو تک حسین رہے گا وہ محبت کرے گا نہیں۔ ساڑھے علاقے تینجی ہوں گا اتھوں تا میں نے پتہ نہیں کرتا۔ اگر کسی حسین تے منہ تے کوئی تضاب سٹ جائے وہ تا سارا منہ ہی اور طرح ہو جائے، وہ جنہا محبت کرنے والا محب ہے، میرا نہیں خیال وہ پھر بھی محبت کرے، ممکن ہی نہیں۔ بالکل تضاب اگر آ جائے گا منہ تے سارا چہرہ بگڑ جائے گا۔ وہ جڑے حسن نال محبت کرتا سی وہ حسن ہی نہیں رہا، جب محبوب اس طرح دا ہو جائے تو محبوب محبوب ہی نہیں رہتا۔ یعنی دا مطلب ہے نقص آ گیا ہے، کمال تے زوال آ گیا۔ جدو کمال تے زوال ہوتا ہے محبت مک جاتی۔ ایک بندہ چودھری نال محبت کرتا ہے، وہ دی چدرا رہے گی تو وہ محبت کرے گا، چدرا نہ رہے گی تو محبت چھڑ دے گا۔ جڑے بندے پی ٹی آئی والے اجے محبت پہ کرتے ہیں عمران خان نال، وہ اس امید نال پہ کرتے ہیں کہ پھر آ جانا ہے۔ یعنی محبت بندہ کرتا ہے اقتدار دی وجہ تو، جیڑی محبت دی وجہ نکل جائے محبت ختم ہو جاندی۔ میں حیران ہوں بندے کیسے نے جنہاں نو بغیر کسی غرض تو اللہ محبت کرتا۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے۔ اے بہت بڑا اعزاز ہے کسی بندے واسطے کہ اللہ انہوں محبت کرنا رکھے، اللہ انہوں محبوب رکھے۔ ساڑھے ورگے بندے ناقص نے جی اسی اس قابل تے نہیں، لیکن اللہ نے جنہا لفظ قرآن چ استعمال کیتا ہے وہ دی میں تشریح کرنے دی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان اللہ یحب المتقین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ جیس پورے مجمع نو یقین ہوندا نا اسی متقیاں تے بڑا شور ہونا سی تے بہت زیادہ داد ہونی سی تے بہت زیادہ بندیاں دے چہرے کھلنے سن کہ ساڈے نال اللہ محبت کرتا ہے۔ جویں بندے چپ کیتے نے انہاں دا خیال ہے کہ متقی کھورے کیڑے پنڈ ہوندے نے، ایک باری ساسی بھی زیارت کر لئیے۔ تسی ایڈے کھلے نہیں اس گل تے جنہ کھلنا چاہیے سی۔ اللہ متقیاں نال محبت کرتا ہے۔ پھر پیارس کرنا میں اللہ متقیاں نال محبت کرتا ہے۔ ایک قرآن دی آیت میں پڑھی، اللہ محبوب رکھتا ہے متقیاں۔ وہ پھر جنی میں نے امید سی نا کہ بندے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے یا نعرہ مارن گے بلے بلے یار اسی ہو خوش قسمت بندے ہیں۔ تے شیعہ سنی سارے چپ ہو گئے، نہیں دا مطلب متقی کدھرے ہو رہی ہون گے۔ تسی کانفیڈنس رکھو، تسی اطمینان رکھو، اللہ دی قسم فکر نہیں کرنا، تسی متقی ہو۔ ہن اینو ثابت کرنا پینا ہے۔ ہن جڑے بندے نو بندہ آپ دسے پہ تو بندہ ہے، بندے نو بندہ کوئی دسے پہ تو بندہ ہے، انسان نو کوئی انسان دسے بھائی جی تسی انسان ہو۔ سکول چ داخل ہوئے بچے نو نال دا بچہ آکھے تو داخل ہے،
تو تھوڑا جہا عجیب جہا لگتا ہے کہ مینوں پہ دسنا، مینوں تو پتہ ہے. یہ مطلب ہے بندے نو آپ ہی پتہ ہونا چاہیے، دسن کی لوڑ تو نہیں نا. لیکن جدو میں تشریح کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ متقیاں نال محبت رکھتا. اگر تسی متقی دی شان سننا چاہتے ہو تو 2-3 آیتاں ہور بھی میں پڑھ سکتا. مثلا ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا، یہ سورہ مبارکہ توبہ دی میں جڑی آیت پڑھی ہے دا نمبر 4 ہے. اسے سورہ توبہ دی آیت نمبر 123 اللہ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. محبت بھی اللہ متقیوں سے کرتا ہے اور اللہ ساتھ بھی متقی کا دیتا ہے. تیسری آیت مجیدہ بھی پڑھ دینا، وہ آیت مجیدہ جناب سورہ مبارکہ ہود دی آیت 12ویں پارے دی. خالق کائنات فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت بھی اگر کسی کی ہے تو وہ متقی کی ہے، باقی کسی بندے کے لیے عاقبت نہیں ہے. ایک اور آیت مجیدہ بھی پڑھ دینا متقی دے متعلق سورہ مبارکہ الشعراء دی آیت نمبر 90 تے میرا نشان ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی کو جنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو متقی کے قریب کر دیں. واہ، میرا خیال ہون بندیاں کو جو امید ہوئی. الحمدللہ اللہ محبت کرتا ہے، شکریہ مہربانی کر. اللہ محبت کرتا ہے تو متقی سے، اللہ ساتھ دیتا ہے تو متقی کا، عاقبت بہتر کرتا ہے تو متقی کی، اور اللہ جنت قریب کرے گا کس کے؟ متقی کے. پھر خالق نے کی جگہ فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت نمبر 13 دے آخر تے اللہ فرمایا لوگوں تم میں سے میرے نزدیک عزت والا بھی وہی ہے جو متقی ہے. بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے تقوی اللہ دا محبوب بناتا ہے، تقوی بندے نو با عزت کرتا ہے، تقوی جنت نو قریب کر دیتا ہے، تقوی اللہ دا ساتھ طلب کر لیتا ہے. یہ ساری شیواں کدے واسطے نہیں جی؟ پھر بندے چپ کر گیا. تو آٹا خیال ہے کہ ساڑھی گل نہیں ہو رہی. جویں جویں میں صفتاں پہ پڑھنا نا متقی دی میرٹ پہ پڑھنا تے متقی دی شان پہ پڑھنا، اویں اویں بندے اندروں وچوں پیچھے پڑھتے ہیں کہ ساڈے اللہ قریب جنت کر دے گا تے ساڈا اللہ ساتھ دے گا تے ساڈے نال اللہ محبت کردا ہے تے اسی اللہ دے ہاں با عزت ہاں. تسی اطمینان رکھو، کانفیڈنس رکھو. یہ سارے گل متقی نال. آج جڑا مہینہ پیچھے گزرے ہے نا اس تو پہلا یہ شوال المکرم ہے. اس ویلے شوال المکرم، رجب المرجب ہے، سفر المصفر ہے، محرم الحرام ہے. ہر ایک دے نال کوئی نہ کوئی لفظ لفظ ہے. محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، رجب المرجب، شوال المکرم اور رمضان المبارک. رمضان المبارک ان سارے مہینے تو جڑا مبارک ہے نا گزر گیا، وہ فکر مک گئی، گزر گیا. وہ جڑا مبارک سی وہ گزر گیا. اگوں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ آئندہ بھی سارے نصیب کرے. سارے بھائی تو زندگی دی دعا دے رہے ہیں، اللہ آئندہ یہ مبارک مہینہ بھی سب نصیب کرے. یہ مبارک مہینہ جڑا گزریا، یہ جڑا گزریا نا مہینہ، یہ نام ہے سید الشہور، مہینیاں دا سردار. سید کی نوان سردار، سید الشہور میں نا مہینیاں دا سردار وہ رمضان ہے. ایک دنہ دا سردار ہے وہ کل گزرے. کل کیڑا دن سی؟ جمعہ، جمعۃ المبارک. یہ بھی مبارک ہے، یہ سید الایام ہے، یعنی یہ دوجیاں ساریاں 6 دنوں دا سردار ہے، سید ہے. جمعہ وچوں سید جی، منگل بدھ سید نہیں. اللہ دیو بندے ہو، منگل بدھ نہیں سید. بہت شکریہ. سید الایام جڑا دنوں دا سردار ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، تے جڑا مہینے دا سردار ہے وہ سید الشہور، وہ کیڑا ہے؟ رمضان. شکریہ. ایک سید الملائکہ ہے، وہ دا نام جبریل امین ہے. وہ ملائکہ پاویں اسرائیل ہے تے پاویں اسرافیل ہے، وہ سید نہیں، سردار نہیں. سید انہاں دا جبریل ہے. سید کون ہے؟ جبریل. ایک سید الانبیاء ہے، نبی پاویں جننے نے نا
مصطفیٰ دے برابر نہیں، کیونکہ سارے دے سردار ساڈا نبی ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا سید الانبیاء ہوئے او دے نال دوسرا نبی کوئی نہیں رلدا، جڑا سید الایام ہوئے او دے نال دوجا دن کوئی نہیں رلدا، جڑا سید الشہور ہوئے او دے نال دوجا مہینہ کوئی نہیں رلدا، جڑا سید الشہور ہے او دے نال دوجا مہینہ نہیں رلدا، جڑا سید الایام ہے او دے نال منگل بدھ نہیں رلدے، جڑا سید الانبیاء ہے او دے نال دوجا نبی نہیں رلدا۔ قرآن تے مولوی ہاتھ رکھ کے دس جدو علی سید ہے تینوں اے دے جیسے کتھوں لب گئے؟ سید تے دین ہوئے، شکریہ، سید تے دین ہوئے او دے نال دن نہیں رلدا، سید مہینہ ہوئے او دے نال دوجا مہینہ نہیں رلدا، سید جبریل ہوئے او دے نال دوجا فرشتہ نہیں رلدا، سید محمد ہوئے او دے نال دوجا نبی نہیں رلدا۔ جدو سیداں تے جڑ دا نام علی ہے، کیڑے منہ نال آکھے کچھ فرق نہیں ان چاروں۔ کیا کوئی دوسرا سید ہے جڑا علی دی برابری کرے؟ مولا تو انہوں جزا دے۔ اچھا ہے اے سید الشہور گزرے، سید الشہور۔ میرے عزیز دوستو تساں ایک مولوی روندہ ویکھیا ہوئے گا نیٹ تے کہ رمضان بھی دیا ہوگی، وہ انچ پیا روندہ ہے جی میں بچے نو ٹیکہ لائیے، وہ روندہ ہے۔ اے ویسے جڑا رمضان دی بدا ہونا ہے نا، میں رحمت دور ہو گئی ہے، برکت دور ہو گئی ہے، تے بندہ روئی پہندا نا کسی وقت۔ یہ دا مطلب ہے جڑا مہینیاں چوں وہ نہ کدی رجب دے جانتے رویا ہے، وہ مولوی نہ کدی محرم دے جانتے رویا ہے، نہ سفر دے جانتے رویا ہے، وہ صرف اس واسطے رویا ہے کہ یہ سید سی مہینہ جڑا ٹر گیا۔ اللہ دے مہینیاں بندیا، یہ جڑا مہینیاں جو سید ہے وہ دے جانتے نہ روئے ہیں، کدی تو جانا دے سید دے جانتے بھی روئے ہیں۔ ہاں بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے، وہ بھی تے کہ ہجری ہے نا۔ بہت شکریہ میرے عزیزوں، میرا خیال ہے کہ میرا موضوع ہے نہیں سید، میرا موضوع نہیں، میرا موضوع تقوی ہے۔ تو انہوں یاد ہے میرا موضوع تقوی ہے، میں تقوی تیار ہے، فکر نہیں کریں۔ اڑا مہینہ گزرے ہیں یہ تقوی دی پریکٹس دا مہینہ گزرے، اے پورا مہینہ اللہ محبت کردا تے متقی نال، اللہ ساتھ دیندا تے متقی دا، اللہ جنت قریب کردا تے متقی دے، اللہ عزت دیندا تے متقی نوں۔ اڑا مہینہ پیچھے گزرے ہے، اے پریکٹس دا مہینہ ہے، تقوی دی پریکٹس کرنی ہے۔ تقوی دے دو معنی، ایک تقوی دا معنی ڈر جانا، ایک تقوی دا معنی بچ جانا۔ تقوی دا معنی ڈر جانا تے بچ جانا۔ بچدا ہو یہ جڑا ڈر جائے، میں پیانا بچدا ہی ہو جڑا ڈر جائے، یا ڈر دا نہ تقوی یا بچن دا نہ تقوی۔ کھمبے تے کوئی چڑھدا ہوئے تو بندے کی آندے آ ویکھیے ویکھیے بھی جڑا چڑھی جائے نہیں نہ پہ ڈردا، نہیں پہ ڈردا تو نہیں بچدا۔ جے ڈردا نہیں نا تے بچدا بھی نہیں۔ نہر چڑھی ہوئے، دریا چڑھیا ہوئے، سمندر چ عید والے دن بچے ڈوب کے مر گئے نے۔ یہ پاکستان ایسا بد قسمت ملک آکھاں یا بندے بد قسمت آکھاں، عید والے دن جڑے گھر لاش آندی ہے اوتھے کوئی حال رہندا عید دا، موٹر سائیکلاں تے منڈے ہاتھ چھڈ کے چلاندے تے نہراں تے جا کے نہاندے۔ اے آرام نال عید نہیں گزاری جا سکتی۔ بس پتہ نہیں کی ہلڑ بازی اندر مچ جاندی ہے، بندے دی جہالت دی انتہا ہو گئی ہے۔ نہ انہوں پتہ ہے میری بہن کو میری کی قیمت ہے، نہ انہوں پتہ ہے میری ماں کو میری کی قیمت ہے، نہ انہاں جواناں نوں پتہ ہے کہ اسی ٹر گئے دنیا تو تے ساڈے گھر دا کی حال ہوئے گا۔ بہناں ساری زندگی رون گیاں، ماں رڑ کے مر جائے گی، پیو ضعیف ہو جائے گا۔ او کا احساس ہی نہیں بچیاں نوں پہ ہوندا، اور تانوں کی ہو گیا؟ تا میرے مولا علی فرمایا سی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ جس نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا وہ رب کو کیسے پہچانے گا؟ آج جتنے بچے انج پہ کر دینا چوری موٹر سائیکل کٹ کے جا کے بچ کے تے مر جاندے نے ایکسیڈنٹ، انہیں اپنے آپ بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتے اپنے آپ. میرے مولا علی دے بارگاہ چ آ جاؤ, اپنے آپ پہچانو, اپنی قیمت دا تے پہلے اندازہ لاؤ کہ میں کتنا قیمتی ہوں. وہ جنوں اپنی قیمت دا پتہ نہیں انہوں شبیر دی قیمت دا پتہ کتوں لگ جائے, انہوں دین دی قیمت دا پتہ کتوں لگے گا. میرے عزیز دوستو, اے مہینہ جڑا گزریا ہے اے پریکٹس دا مہینہ ہے. پریکٹس کی ہے؟ تقوی دی پریکٹس کر رہی ہے. تقوی کی نو آندے نے بچ جانا, ڈرنا ہے تے بچنا ہے.
ڈرنے اچھا جی بچنا ہی ہونے میں جن تھوڑی خیر ہوئے بچنا کنے میں جن ڈرنا جہدے چو ڈر مک جانا بچتا نہیں جہدے چو ڈر مک جائے ڈر دو قسم دے ہوتے ہیں میں تقوی کی تشریح پہ کر رہا ڈر دو قسم دے ہوتے ہیں ایک بندہ پستول لے کے کھلو جائے پہ پڑھ نماز وہ بندہ پڑھتا ہوگے تو پھر تو انہوں پتا ہے اس کے میں پڑھنے بہت شکریہ انجی پڑھنی سنا میں بندہ نماز پڑھتا ہو تو پسوڑا کھلے پڑھ نماز ہوں وہ ڈر کے ہی پڑھتا نا ڈر کے اللہ فرماندہ ہے میں اینج ڈرا کے نہیں پڑھاندہ کیا بات صدقے جامعہ میں اینج ڈرا کے نہیں پڑھاندہ ڈرا کے نہیں میں پڑھاندہ کھلی چھٹی ہے پڑھ نہ پڑھ تو میں خبر تقوی کی ہے جیڑا ڈرے گا وہ بچے گا وہ جیڑا پڑھے گا اللہ فرماتا میں آج گن پوائنٹ تے پڑھانا نہیں چاہتا میں تے صرف کہے نہ میں نو چکتا کہنا کہہ رہا ہے حضرات کسی کے خوف سے مر جانے کے خوف سے یا گن پوائنٹ کے ڈر سے عمل اس کا نام تقوی نہیں تقوی کیا ہے کسی با عزت کی اطاعت اس لیے کی جائے کہ کہیں یہ عزت والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس ڈر کا نام تقوی تو غور نہیں فرمایا میں پھر عرض کر دینا میں تقوی عرض کر رہا ہوں اس ڈر کا نام تقوی چھڑا پیو آہ کے جاندہ ہے موٹر سائیکل نہ کٹی اور مڑیا موٹر سائیکل نہ کٹی موٹر سائیکل نہ کٹی وہ کہہ گیا اگر وہ دی عزت پیو دی ہوتے ذہن چو بھی یارا پیو دی عزت ذہن چو بھی تو سمجھے انہوں اندر تقوی اگر باپ دی عزت دی وجہ تو موٹر سائیکل نہیں پہ کٹ دا پھر تے متقی ہے بھائی کیا بات ہے تسی سارے اٹھاؤ میرا تسا ہن پہ ویندے ہو پہ مراب منہ تے ہوئے تے متقی ہوئے تسی شلوار دا بس حاب لاندے ہو پہ کتھے کر کے میں تسی کھوڑے کہڑے متقی نو جان دو جا میں تقوی پہ پڑھنا اے دے تے توجہ کرو تسی خدا دی قسم تقوی دا منہ نال کوئی تعلق نہیں تقوی دا گٹے کالے ہو جان نال کوئی تعلق نہیں تقوی دا مراب پہ جان نال کوئی تعلق نہیں تقوی منہ تے نہیں ہوتا دل چ ہوندا میں انہیں قرآن چو ثابت کر دینا تقوی ہے کیا پہلے میں سمجھا میں ٹیچر ہوں میں مثالہ دے کے سمجھانا آڑیا ماں باپ دیا مثالہ دینا چونکہ یہ مجلس شبیر بہت بڑا درس ہے یہ بہت بڑی یونیورسٹی یہ تھوں فضول کدی زندگی چ نہ سمجھنا مجلس کی اتنی اہم چیز ہے تسی محسوس میں کرانا واسطے ایک گل کر یہ نصاب جو کچھ اہل بیت دے متعلق لکھے ہیں یہ ساڑھے بچے پڑھ دینے سکولہ پڑھ دینے یار پڑھ دینے پہلی تو لے کے ایم اے تک بچہ پڑھ دے تو ساڑھی مرضی دا نصاب نہیں پڑھ دے وہ نصاب پڑھ دا جڑا نہ پروفیسرہ بنائے ہون تیرے میں مجلس دا اثر دسن گا تاں مجلس میں ساریاں کرنا کرنا بچیاں دیاں بڑھیاں دیاں ماں باپ دیاں فرما برداری دیاں کتھے ایسا کرنی ہے اے ایک درس ہے اے یونیورسٹی ہے اے یو سکول ہے جتھے پیو بھی بیٹھا ہے تو پتر بھی بیٹھا کمال ہے سکولے صرف منڈے جاندے نے پیو نہیں جاندے اے او سکول ہے جتھے باپ بھی موجود ہے بیٹا بھی دادا بھی تے پوترا بھی ماما بھی تے پنیما بھی بہن بھی تے برا بھی موجود ہونا سارے میں تو انہوں اس مجلس دی تربیت گاہ ہون کی دلیل دینا قرآن میرے سامنے میں ٹیچر رہ چکا ہوں میں پورے کانفیڈنس تے تجربے نال گل کر رہا ہوں جیڑا بچہ ایتھے بے کے مجلس سن دینا اے ساری زندگی علی نو پڑھتا رضی اللہ سمجھدا علیہ السلام بھائی کیا بات ہے توڑے سماعت میں بیانا کتاباں جو پڑھتا رضی اللہ سمجھدا آئے ہائے مجلس سوچ بدل دی کتاب میٹرک تک ساڑا بچہ جائے نا تے وہ میٹرک دی کتاب سامنے آ جاندی ہے محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ مکے بھی ٹور جاتے مولوی آندہ ہے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ جنہیں ساڑھے منڈے نہیں نہ من دے وہ دی وجہ دا نام مجلس حسین ہے ساڑھے بچے نبی نو انپڑھ جڑا نہیں من دے وہ دی وجہ مجلس شبیر میں تاں پیانا پہ تقوی اے نہیں
کہ پیو ایک بندہ کھلار جا کلاشن کوف دے کے وولٹ مار کے کھلو آپ منڈا موٹر سائیکل نہ کھڑے تو سا توجہ نہیں فرمائی آپ میرا منڈا موٹر سائیکل نہ کھڑے تو بندہ آج کھلوتا ہے منڈا کتے کھڑنے ڈر دا نا پہ اے ڈر ہو رہے آئے آئے صدقے جامع جی اے ڈر ہو رہے تے جے بالکل سادگی نہ کیا جائے اوہ دوپہر بڑی ہے موٹر سائیکل نہ کڑی تے آپ نکل جائے وہ جڑا منڈا امی کو آ کے آندا ٹھنڈی چھاں کو جان دے ہو نا ماما ٹھنڈیاں چھاواں وہ آندا امی چابی تے ضرورت ہے امی نہیں ہوئے چنگی تے وہ ضرور آکھے پتر جدو او ڈک گیا آئے ہائے او ڈک گیا امی بھی تاں آکھے جی امی تے ذہن چ بھی دی عزت ہوئے سارو اٹھاؤ نا اوے امی تے تاں آکھے جی امی تے ذہن چ دی عزت ہوئے تے جے منڈا آکے آکھے امی موٹر سائیکل دی چابی ذرا دیں اگو امی جڑی میں پہلا دسی او کمال امی او کمال امی ہے جڑی آکے پتر نا پیو تیرا ڈک کے گیا آرام کر نکل جا باہر کوئی موٹر سائیکل نہیں اے کمال دی امی ہون دوسرے نمبر دی امی اس کی آخر امی ذرا چابی دیں وہ آتی ہے میں تنوں چابی تے دے چھڑنی ہے وہ پیو دا بوتھا ویکھیا سی جو جان لگا یہ پہلی امی نہیں ہے پہلی امی نہیں میں دوسری امی دی گل پہ وہ دا انداز ویکھو نا پہلی نے کیا کیا ہو سکے نا باپ تیرا منع کر کے کیا پتر نا میں نہیں چابی دیا باپ تیرا منع کر کے جدو وہ منع کر گیا میں تم چابی دین دی کی لگی ہوں وہ کی پیاں دی وہ مانتی ہے پتر چابی تے میں نے پیشن نہیں ہے تے جاندے دا بوتھا ویکھیا سی کیویں دا ایویں شام نو آ کے یوں یوں کرے گا تے جڑا کو پتر آکھے وہ ہے ہی ہے جدا میرا قرآن تے ہاتھی ماں نمازاں پڑھے تاں بھی متقی نہیں پتر روزے رکھے تاں بھی متقی نہیں اس واسطے جڑا اپنے پیو دا حیا نہیں کرتا اور حسین دے بابے دا حیا کیسے کرتا مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ یہ جڑا مہینہ گزرے ہے نا جی اللہ ڈرا کے روزے رکھوانا چاہتا نا تو رولا ہی کوئی نہیں سی اللہ جدو نہ پسند کرے ادو بندے ادھی چمچی منہ چ پانی پاندے نے تو اتوں وگ جانا وہ اتوں وگتا ہے اللہ اندر نہ جان دے تے ادھی چمچی پانی اندر نہیں نہ جان دیں تے جے اللہ سویر دی اذان جڑا مہینہ گزریا ہے اللہ سارے متقی بنانے سن کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میرا موضوع تقوی ہے اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی کی ہے کسے کو ڈرنا تے ڈر کے بچنا کسے کو ڈرنا اے صدقے جاواں جی آج میں تقوی ہے جی سمجھا چھڑنا تواڈے سامنے کوئی مولوی آیا نا انشاءاللہ میرے مولا دے فضل تو ساکھنا سانو کی دسنا سانو پتہ ہے جی میں دسنا نا جی میں دسنا جڑا مہینہ کسے مولوی نہیں دسی گل میں دسنی میں پورا مہینہ سحری دے ویلے ویکھیا باقی تو ٹائم نہیں سی ملتا میں لیٹ ہونا مجلساں تو میں رمضان سحری تو بعد سونا پہلے نہیں سوندا وہ پھر ٹی وی تے بندے بیٹھے ہوندے سن نا تقوی دی گفتگو کرتے جڑا مہینے مولوی پورا مہینہ گل چھپائی ہے نا وہ میں دسنی اللہ روزے رکھوانا چاہتا جڑا ادھی چمچی مریض نو نہیں لگن دیتا سویر دی اذان ہوتی تے اللہ گلے بند کر سکتا ہے تے کر دیندا تے کر سکتا یا نہیں کر سکتا اللہ کل شیء قدیر سویر دی اذان ملتی جاندی گلے بند ہو جاندے اذان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی. آجی خودپور شاید خودپور انشاءاللہ 14 سفر میں شاہ جی دے ہاں حاضری ہوئے گی میری بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہ جی. لو جناب علی میں عرض کر رہا سا کہ یہ پریکٹس دا ماں گزرے ہیں. اللہ بندیاں نو متقی بنانا چاہتا ہے روزے رکھوا کے. کی کر کے روزے رکھوا کیویں رکھوانا چاہتا ہے؟ اگر سرگی والے اللہ جڑا کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، جڑا حکم کر کے پوری کائنات تباہ کر سکتا ہے، اگر سرگی چاہتا تو روزیاں چ گلے بند کر سکتا سی کہ کر سکتا؟ حکم نہ کر سکتا نہیں کرتا. ویسے بولو کر سکتا تے شام دی اذان نال گلے کھول چھڑدا، سویر دی اذان تے بند کر چھڑدا، کوئی شے لنگ دی نہ آٹومیٹک روزہ. تے شام دی اذان نال گلے کھول دیندا تے بندے کھان لگ پیندے آٹومیٹک روزہ. تے میں کہ اللہ انج رکھوا چھڑ دو تے فرمایا تینوں اجر کادا دیندا؟ واہ بھائی واہ، تو اجر تو محروم ہو جانا سی، وہ تو مجبور ہو کے رکھیا تے اجر کادا لینا سی. اگلی گل اللہ فرمایا پہ میں تکے نہ رکھوانا ہی نہیں، میں تکے نہ رکھواندا ہی نہیں. تہاڈا کی خیال ہے میں سر کی گلے بند کر دیاں تے شام نو گلے کھول دیاں؟ روزہ جی روزہ ہے، یہ روڑا ہی کوئی نہیں. بالکل نہیں، گلا بھی کھلا ہی تے منہ بھی کھلا ہی. میں پیا آنا ایتھے رک جا، میں وینا میرے کہن تے رکدا کیڑا کہ کیویں اللہ روزہ رکھوانا چاہتا ہے. گلا شریف اوہر جویں آکھیا سی موٹر سائیکل نہ کھڑی نہیں. یہ مطلب ہے بچہ وہ رکتا ہے جس کے ذہن میں باپ کی عزت ہو. رمضان میں فجر کو وہ رکتا ہے جس کے ذہن میں توحید کی عزت ہو. تھوڑے ہی بولے ہو وہ یار جڑے نہیں رک سکے اللہ توفیق دے میں. اور اصل پتہ گل کی اصل گل ہے احساس دوان دی. جڑا بندہ سر کی اٹھتا ہی نہیں روزہ جو انہوں احساس نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں ہو کڈا با عزت، انہوں پتہ ہی نہیں میں نے روکیا کہ نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں میں نے روکیا کہ نہیں. بولو 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 اوکھے سوکھے ہو کے. میں پیانا جڑا سویر دی نازان تو بعد سارا دن کھاندا پیندا ہے انہوں کدوں پتہ ہے توحید کنوں آندے؟ آتا جڑا توحید تک نہیں اپڑیا ولایت تک میں پہنچ گیا ہے. دین دے
دا نام توحید ہے، دین دی تکمیل دا نام ولایت علی ہے۔ اے صرف دی توحید تو جڑے واقف نے سنتے سنو پہ ہونے پہ فرماتے سن کہ انہوں یا نبی جاندا ہے یا علی جاندا ہے۔ اللہ نو کون جاندا؟ یا نبی جاندا تے یا علی جاندا۔ تو میرا ہر اتنے لوگ آگ چھڑا چلو ٹھیک ہے، وہی دوویں بھرا روزے رکھ لین جڑے انہوں جانتے۔ جدو اسی جانتے ہی نہیں سانو کہ لوڑے رکھن دی۔ میں تینوں کہ گل دساں، ساڈے سامنے تے اللہ آیا ہی نہیں، قرآن دی قسم ادو اگے میرے کو دلیل کوئی نہیں۔ سانو تے علی ڈکیا ہے نا، ہائے ہائے سارو اٹھاؤ یار، اور سانو تے نبی ڈکیا ہے نا۔ یہ مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کی معرفت کا نام توحید ہے۔ اور انہاں دونوں بھراواں نو پہچانن دا نام ہی تے معرفت توحید ہے۔ تساں اتنی توجہ فرمائی، وہ اللہ پاک نے مہینہ روزے رکھوائے نے تے ہمیں چیک کیتا بندہ کیڑا کیڑا رکدا ہے۔ اللہ سب نو رکن دی توفیق دے، سب نو رکن دی توفیق دے۔ تے میں تینوں ایک گل دساں، کئی بندے صرف اس واسطے نہیں رکھدے کہ میں کتے فوت نہ ہو جاں دیگر ریڑے نال بھکھا، تے او فکر لا چھڑو وچوں اگلے سال انشاءاللہ تہاڈی زندگی رہنی ہے، میں دعا پہ کرنا تے اگلے سال تساں ہر صورت روزے رکھنے نے۔ عید والے دن تساں کدی کوئی جنازے 5-7 ویکھے ہون کسے پنڈ چوں نکلدے تے روزے دار مر گئے؟ کوئی نہیں مردا۔ جیڑے ویلے تانوں موت دا خطرہ پہ جائے، اللہ فرمایا افطار کر، قبول تے میں کرنا۔ اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا؟ 11 بجے کر لے، 2 بجے کر لے، 3 بجے کر لے، اگر موت دا خطرہ پہ جائے تے افطار کر، کوئی روڑا نہیں۔ مریض تے بھی کوئی نہیں، مسافر تے بھی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں ہے ضروری کنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر ہن مریض تے نہ رکھ۔ اللہ تانوں پتہ گل دی جان چھیتی نہیں چھڑدا۔ تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ اللہ معافی دے دے، میں کہنا اللہ گل دی جان چھیتی۔ اللہ نو آکھی نہ کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکدا تو، اے نہیں آندا پہ نہ پڑھ، آندا بیٹھ کے پڑھ۔ پھر بندہ سمجھدا کھورے ہور گل دی جان چھڑ دے گا۔ وہ آندا میرے کو بیٹھ نہیں پڑھ جاندی، اللہ پھر لیٹ کے پڑھ لے۔ وہ آندا لیٹ کے ادھے پاسے فالج ہوئے ہے، اور میں ادھے پاسے نہ پڑھ لے۔ وہ سکھا میری صرف اکھاں ہلدیاں نے انج کر کے، باقی سارا جسم مفلوج ہے۔ اللہ فرماندا ہے چھڈ پراں کی اٹھنے تے کی پہنے، چھڈدا گل دی جان اجے بھی نہیں۔ اللہ فرماندا تو سوچ میں پڑھنا پیا میں لکھوا چھڑا۔ ہائے ہائے اے تیری کریمی تو صدقے، اے تیری رحیمی تو صدقے، آئے ہائے صدقے جاواں۔ خدا دی قسم میرے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے، اگر بندہ نہر چ دریا چ سمندر چ ڈوبدا ہوے، ایتھوں تک پانی آ جائے، اگوں سمجھ نو آؤندی ہے بھی میں ہن بچدا نہیں، اذان ہو جائے، اللہ فرماندا تو نماز دی نیت کر لے، مر بھی گئے تے نمازیاں جو اٹھا دے۔ ایڈا کریم ہے۔ 5 نعرے جی 5۔ میرے امام زمانہ نے کتنی آنکھ کو طاقت دی ہے، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ پچھلا مجمع اگلا مجمع آپ کی بات شاید نجف تک جانی چاہیے، نعرہ حیدری۔ چھوٹا نعرہ میرے مولا نے پسند نہیں، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ جنگلوں میں پہاڑوں میں قرآن کے 30 پاروں میں نعرہ حیدری۔ علی نبیوں کا مشکل کشا ہے، علی نبیوں کا حاجت روا ہے، علی ناصر الانبیاء ہے، کلہ ایمان کلہ قرآن، نعرہ حیدری۔ اللہ روزے رکھوا کے بندے مارنا نہیں چاہتا، اللہ انعام دینا چاہتا ہے۔ پہلا انعام محبوب بنانا چاہتا ہے۔ ان اللہ اچھا رو بھائی یار اللہ بندے مارن واسطے روزے نہیں رکھوانا، نہ بندیاں دے منہ سکھان واسطے روزے بنا تے نہ چھوٹے چھوٹے بندے ویکھن واسطے، نہ اللہ متقی بنانا چاہتا۔ میں کہ اللہ متقی بنا کے بچوں کی کرنا ہے؟ پھر میں تمہیں پتہ نہیں نا، کدی تمہیں پتہ لگ جانا کہ میں متقی نال محبت کرنا، تے ایک دن دی بھوک تمہیں کی بھی جاندی۔ یہ مطلب ہے میں تمہیں انعام دساں، میرے نال انعام رل کے گننے جڑے میں پڑھے نے۔ پہلے نمبر تے بندہ قرآن دے مطابق اللہ دا محبوب بن جاتا ہے، پھر با عزت بن جاتا ہے۔
یہ مطلب ہے روزے نال اللہ کی محبت ملتی ہے، تقوی نال اللہ دے کولوں عزت ملتی ہے، تقوی نال جنت قریب ہو جاتی ہے، تقوی نال اللہ ساتھ دیندا ہے، تقوی نال عاقبت سور جاتی ہے، تقوی نال اللہ عزت دیندا ہے۔ ہن میں او منزل تے تانوں لے آیا، اینیاں شاواں پیاں ملدیاں نے تقوی دی بنیاد تے۔ میں کیا اگلی اللہ فرماتا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ بول اشہد ان امیر المومنین، بولو بولو و امام تم متقی بن، میں علی جیسا امام دے دوں۔ صدقے جاواں جی، خیر ہوئے تہاڈی، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ شاہ جی میں آواں گا انشاءاللہ، میں وعدہ کر رہا تہاڈی کرم نوازی ہے، تہاڈا انعام ہے۔ میں کیونکہ میں نے ایک بندے نا ریال دیتے، سعودی ریال دیتے انجی انعام دے طور تے ریال دے دیتے، تو میں بڑا میں کہا لو جی ہے تے مولا دے نام دے ریال ملن لگ پے، مولا علی دے نام دی جُتی دا صدقہ ایڈا سخی ہے کہ ریال بھی دعا چھڑدا ہے تے پاکستان ہے۔ وہ میں تو ٹر گیا، تو بعد دا فون آیا 2-3 دن بعد، اس آکھیا میری مجلس پڑھ دے، میں میرے کو ٹائم کو نہیں، اس آکھیا میرے ریال دے۔ اس واسطے میں آواں گا تہاڈے کول، ضرور فکر نہیں کر، توجہ ہے، دیتے واپس دیتے۔ اور ریال تے کدھر لے گیا جی، میں شاگرد ٹہڑے ہو کے توڑا لیا، پھر وہ پیسے دیتے پوچھ کے نیٹ چوں کڈ کے کی ریٹ ہے، اور ریال دے ریٹ دے مطابق میں پیسے انہوں واپس پرتائے، جان چھوٹا۔ توجہ ہے جی؟ لو جناب علی، میں کی عرض کر رہا سا اگر متقی بنے تو کنے انعام ملتے ہیں؟ میں کیا اللہ ہن مینوں دس نماز کیوں پڑھانا ہے؟ فرمایا تقوی واسطے۔ روزہ کیوں رکھوانا ہے؟ ہائے ہائے تقوی واسطے۔ حج کیوں کروانا ہے؟ تقوی واسطے۔ ایتھے ہن میرا وہ موضوع ہے جڑا اج پہنچانا چاہنا۔ یہ جڑا حاجی حج کر کے آندا ہے وہ حاجی کہلواندا ہے، متقی نہیں، حالانکہ حج تقوی واسطے کردا ہے۔ نمازی نماز پڑھدا ہے تے نماز تقوی سکھاندی ہے، وہ نمازی کہلواندا ہے، متقی نہیں۔ روزہ رکھ کے بندہ پورا دن شکریہ جی روزے دی پریکٹس کرتا ہے تے شام نو روزہ دار کھواندا ہے، متقی نہیں۔ میں کہ اللہ پاک یہ پھر متقی کیڑا کیڑا؟ فرمایا تیرا کی خیال ہے کہ اتنے لکھتے متقی؟ فرمایا نہ متھے دے محراب تو پتہ لگنا تے نہ گٹے دے کانے ہون تو لگنا۔ کئی باری بندے بڑا نماز بڑی پڑھتے ہیں تے محراب نہیں پیندا، کئی تھوڑی بھی پڑھتے ہیں تو پی جاتا۔ یہ قدرتاً ایسا ہوتا جی، اللہ دے کم نے۔ میرے محترم سامعین، اللہ فرماتا تھا چہرے تو پتہ نہیں لگتا، وہ جڑا تقوی ہے نا وہ ایتھے ہوندا، ایتھے۔ وہ جڑے بندے نہیں سنن پہ بولتے کہ متقی گھرے کتنے ہوندے نے، میرے لو ویکھو تقوی ایتھے نہیں ہوندا، تقوی لباس وچ بھی نہیں ہوندا۔ تے کیویں دا لباس ہوے؟ کیونکہ ایتھے متقی ہر مذہب دے اپنے اپنے نے۔ ساڈے مذہب دا متقی اسی اونوں سمجھنے ہاں جہدے ہاتھ تسبیح ہوے، ایتھے انگوٹھی ہوے، بوجھے وچ سجدہ گاہ ہوے۔ بولو بندے نو سمجھ آؤندی ہے بھئی نمازی ہے 5 ٹائم دا تے متقی جیا بندہ۔ اہل سنتاں دا متقی ہوے جنہیں سبز رنگ دی ٹوپی پائی ہوے، گل چ سبز کپڑا پایا ہوے تے او مطلب سمجھدے نے بھئی اہل سنت دا متقی۔ جیڑا رائے ویل دا متقی ہے اودے تے سبز کپڑا نہ ویکھو گے انشاءاللہ، ہاں وہ سفید کپڑے ہوں گے تے کیپ ہوے گی کوئی ایسی کروشیے دی نکلی تے اے رائے یعنی اہل حدیثاں دا متقی۔ میں کہ اللہ متقی تے جڑے سانو نظر آوندے نے، فرمایا تساں بنائے نے تقوی تے ایتھے ہوندا ہے کہ؟ تے میں کہ او گل دس ایتھے کدے تقوی ہوندا ہے؟ او ہی آیت ہے ایدے وچ سارا تقوی ہے۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 32، خالق فرماتے ہیں ذالک بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، اگر میری نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا کچھ کر جائے متقی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے تھوڑی؟ کون ہے متقی؟ شکریہ جڑا اللہ دیا، بولو یار، جڑا اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرتا۔ پھر 8-9 بندے صرف بولے نے اللہ دی تعظیم نہیں، اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرے۔ تعظیم عبادت نہیں، تعظیم جو تقوی کتھوں نکلے؟
میں گل کر چکا، میں تاں تہاڈے نال پہ کرنا، میں تانوں لیٹ نہیں کیتا، میں 15 کو منٹ پہلا آکھیا سی، ہن تو 10-15 منٹ کے درمیان ہن میں آکھیا سی کہ تقوی ہوندا ہے دو معنیاں، جڑا ڈردا ہے وہ بچدا ہے۔ وہ جڑی میں مثال دیتی سی موٹر سائیکل والی، کلاشن کوف نال موٹر سائیکل نہ کڈن دینی اور گل ہے، تے جڑا بچہ سمجھدا ہے کہ مینوں ایک عزت والے ڈکیا ہے، یہ دا مطلب ہے عزت والے دا ڈر، یہ دا نام تقوی ہے۔ عزت والے دا ڈر، یہ دا نام تقوی ہے۔ جدے ذہن وچ عزت ہوندی ہے، احترام ہوندا ہے، تعظیم ہوندی ہے، ماسٹراں دا ایتھے بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہندے نے بچے، اٹھدا بھی کوئی نہیں، تعظیم ہے۔ ایڈے ماسٹر سکولاں جنہاں نے کوئی پستول ہوندے نے، ایویں لکیر مار کے اندر لگے کوئی نہ جائے، بولو خدا دی قسم تعظیم وچ تقوی ہے۔ تعظیم کی دی کر رہی ہیں؟ اللہ دی، اللہ دی تعظیم، اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دی نشانیاں دی تعظیم کرنی ہے۔ یہ دا مطلب ایک اللہ ہے، کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ پھر کہہ رہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عابد ہے، جو تعظیم کرتا ہے وہ متقی ہے۔ اللہ کرے ہر عابد متقی ہو جائے، ہر متقی عابد ہوتا ہے، ہر عابد متقی نہیں ہوتا۔ میں کسی اور پہ ٹر گیا ایتھے ہی ہوں۔ حضرات جو متقی ہے وہ عابد ہوتا ہے، ہر عابد متقی نہیں ہوتا۔ ہوں میں خطرناک ترین گل کرنے لگا، دھیان رکھیں، شیطان عابد تھا، متقی نہیں تھا۔ نہیں تساں کوئی نہیں غور فرمایا، شیطان عبادت کرتا تھا، جسے اللہ نے معزز بنایا اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ آدم کی تعظیم تھی، اللہ کی عبادت تھی، شیطان عبادت کرتا تھا، جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اس کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ ایک جملہ تو سا سنیا تھا، ایک سنو ہے تو میں قریب کر لوں گفتگو، تھوڑے کو اجازت لوں۔ شیطان عبادت کرتا تھا، تعظیم نہیں کرتا تھا۔ شیطان پہ لعنت عبادت کو چھوڑنے پہ نہیں آئی۔ اور یار شیطان پہ لعنت عبادت کو چھوڑنے پہ نہیں آئی، تعظیم کو چھوڑنے پہ آئی۔ ہوں میں اسے مکمل کر دیا۔ شیطان عبادت کرتا تھا اللہ کے معظم کی، تعظیم نہیں کرتا، عبادت کرتا تھا اللہ کے محترم کی، احترام نہیں کرتا تھا۔ اور شیطان عبادت کرتا تھا جس کی اللہ کروانا چاہتا تھا اس کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ ہوں پڑھو، شیطان عبادت کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہو گیا، مولا تعالی جزا دے۔ ہوں میں ماضی چو نکل کے حال جا گیا۔ آج بھی شیطان عبادت کرتے ہیں، جس کی اللہ تعظیم کرواتا اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ مولا تعالی جزائے خیر دے۔ میرے استاد مکرم دا جملہ یاد آ گیا، اتنا سواد آیا اپنے استاد مکرم دے جملے دا۔ وہ فرماندے سن شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں۔ سواد لیا 98 بندہ، میں تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں۔ انہوں ایسی جدو میں آکھاں گا نا میں صرف تینوں ہی ماننا، تے اللہ کہے گا بچیا کمال کیتی، تو تے صرف مینوں ماننا ایڈا توحید پرست ہے۔ اللہ فرمایا کی آکھے انہوں ہو سکے انہوں نہیں، صرف تینوں ماننا۔ اللہ فرمایا جے صرف مینوں ماننا ہے تے پھر صرف تیرے تے لعنت۔
صدقے جاواں بھائی کیا بات جے صرف مینوں ماننے نا پھر صرف تیرے تے لعنت ہے شیطان واللہ کے ہن بول ہو سکے تجھے مانتا ہوں تو جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتا ملائکہ نو اللہ پوچھا تہاڈا کی پروگرام ہے انہاں کہ ساڈے سامنے بندہ لانتی ہویا ساڈے سامنے لانتی ہویا ایک ڈب گیا ہوئے تجھے تے اونجی نس جاندے ہو سکا ساڈے سامنے ڈب گیا ہے اسی ہن ایتھے چھال نہیں مار دے اسی تیرے نال سیدھی گل کر رہے ہیں ہم تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوائے اسے بھی مانتے ہیں میرے استاد مکرم فرماتے سن توحید دو قسموں کی ہے عقیدہ توحید کی دو قسمیں ہیں ایک شیطان والی توحید ایک ملائکہ والی توحید شیطان والی توحید یہ ہے کہ ہم تجھے مانتے ہیں جسے منوانا چاہتا ہے اسے نہیں مانتے اور فرشتوں والی توحید یہ ہے کہ تجھے بھی مانتے ہیں تو جسے منوانا چاہتا ہے ہن اہل سنت عالم دین دا جملہ یاد آ گیا کنجوسی میں نہیں کرتا تے حاسد بھی میں نہیں متصب بھی نہیں عالم دا نام ظہور احمد فیضی انہوں نے کتاب میرے کو موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ اہل سنت اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن علی کو مولا کہنے سے گھبراتے ہیں علی کو مولا کہنے سے گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں دو لفظ لکھیں گھبراتے ہیں یا شرماتے ہیں تو سب گھبرائے بندے ویکھے نہیں کدی نہیں ویکھے آج تک گھبرایا ویکھے کوئی کدی ہی ویکھیا تے تے شرمائے شرمائے دا منہ اور ہوندا ہے گھبرائے دا منہ اور ہوندا ہے اگر تساں اج تک دھیان نال نہیں ویکھے تے ٹی وی کھولو تے جننے سیاستدان تو نظر ہوں گے یا گھبرائے نے یا شرمائے یہ دوویں گلاں انہیں ویکھ لو یا کوئی گھبرایا ہوے گا یا کوئی شرمایا ہوگا اہل سنت عالم دین نے ایڈا بڑا جملہ لکھا ہے خدا دی قسم میں اپنے سارے جملے نثار کر دیں میری بحث سنی جی حضرت آدم والی تے شیطان سنی جی وہ کی فرماتا وہ فرماتے ہیں میں پریشان ہوں ان اہل سنت دوستوں پر اور جب تو نبی کو مولا مانتے ہو تو علی کو مولا کیوں نہیں مانتے کیونکہ نبی ہی نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بھائی جملہ سننا اہل سنت عالم دین وہ اندر جو لوگ محمد کو مولا مان کے علی کو مولا نہیں مانتے ان کی منطق ایسی ہی ہے جس طرح شیطان نے کہا تھا میں تجھے مانتا ہوں اسے نہیں مانتا مہربانی تقوی آیا سے جی کسے محترم دا احترام ادا نہ تقوی کسے لائق تعظیم دی تعظیم ادا نہ تقوی آخری آیت پڑھنا ادھے تے اکتفا کرنا آج کل آیت پڑھی انشاءاللہ پوری دنیا دے سامنے نے تسی نیٹ کھولو یہ آیت بھی چل دی ہر مولوی نے کل جمعے چ پڑھی علامہ اشرفی صاحب نے آکھیا سی کہ مذمت کرو جو کچھ مدینے ہویا ہے وہ مدینے بندے نعرے شارے نہیں مارے انہوں نے خلاف انہوں نے آکھیا گل کرو یہ غلط ہویا ہے یہ ٹھیک نہیں ہویا اوتھے تو اچھی آواز نال بولنا بھی نہیں چاہیے وہ جڑی آیت روزہ رسول تے لکھی ہے روزے دی جاری تے وہ میں پڑھ رہا اللہ ہر کسی نو براہ راست ویکھن دی توفیق عطا فرمائے اس ویلے نیٹ تے اور آیت چڑھی ہے وہ آیت پڑھ دینا او دے پیچھے بھی تقوی ہے ہاں او دے پیچھے بھی تقوی ہے اس واسطے میرے موضوع چاہ رہی ہے بہت شکریہ قبلہ اس واسطے میں پڑھ رہا ہوں اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا اللہ فرماندا ہاں ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض اور اس طرح نبی سے باتیں بھی نہ کرو جس طرح آپ اس میں باتیں کرتے ہو اپنے جیسوں سے اپنی جیسی باتیں کرو اور اپنے جیسوں سے اپنے جیسی باتیں کرو جب تم محمد جیسے نہیں تو رسول کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جیسے آپس میں کرتے ہو تم آپس میں ہے ہی نہیں نبی تمہارا آپس میں ہے ہی نہیں
تسی نبی نو آپس وچ سمجھیا کدوں تہاڈا آپس گلاں ہور کرے کرو پیغمبر دی آواز تو آواز بلند نہ کرنا اگر کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا میں کہ اللہ ایک ہی کیتے نبی دی آواز تو آواز بلند نہیں کرنی ہائے ہائے اللہ فرماندا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جو لوگ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نیچی رکھتے ہیں ہائے ہائے اتنا لطف ہے اللہ پاک نے میرے بالکل موضوع کے مطابق اللہ فرماندا ہے پھر ہم کیا کرتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی جو لوگ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو تقوی کا امتحان دے چکے واہ واہ میرا خیال ہے اور مجلس ہمارا مکمل ہو گئی یہی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے کس میں تقوی میں یہ مطلب ہے نبی دی آواز تو اپنی آواز بلند نہ کرو ہن لطف ہے جڑا اس ویلے پوری دنیا تے موجود ہے اج دا یہ پیغام ہے جی اینو دھیان نال نوجوان سنیں جب نبی موجود ہوتے تھے تو نبی سے لوگ باتیں کرتے تھے تو کسی وقت آواز اونچی نکل جاتی تھی ہن تے نبی نہیں ظاہر نبی نہیں ہن نبی نال گفتگو بھی نہیں ہو رہی تے نبی دی محفل بھی نہیں تے بندے نبی کو بیٹھے بھی نہیں میں بڑی بڑی گل پنجابی چ کرن لگا نہ تے نبی بیٹھے نے نہ نبی نال گلاں پئیاں ہوندیاں نے نبی دی قبر ہے تے قبر اطہر تے لکھے ہے آج دا پیغام قبر اطہر دے اوتے جانی تے لکھے ہے اللہ تانوں سارے نوں ایناں اکھاں نال براہ راست لائی بکھاوے لکھے ہے لوگوں نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ نبی کی محفل ہے نہ صحابہ بیٹھے ہیں نہ نظر آ رہے ہیں یہ تو قبر پاک ہے قبر تے بھی جا کے آواز بلند نہیں کرنی ہن نہ آکھیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں تو غور ہی نہیں فرمایا آج تک لوگ کہتے تھے قبریں قبریں ہوتی ہیں زندہ زندہ ہوتا ہے اگر آج بھی نبی کی آواز سے وہاں آواز پست کرنے کا حکم ہے تو سمجھ آ گئی قرآن کی قسم جتنی حیثیت محمد کی قبر سے باہر تھی وہی حیثیت قبر کے اندر سار اٹھاؤ یار آواز آ رہی ہے اور یار پکھے بند ہوئے نہیں تو آواز آ رہی ہے یہ مطلب ہے جو حیثیت نبی کی ظاہر میں تھی بولو وہ یار پوری دنیا نے روڑا پایا لکھی یہ آیت اور لکھی تے قبر پاک تیرے اگے لوگ آندے سن کھلو کے اتھے مدینے میں گیا لوگ کھلو کے آندے سن حضرات یہ مقام عبرت ہے صرف قبروں پہ آؤ اور یہ سوچ کے جاؤ بڑے تھوڑے بندے نے جڑی میری وہ گفتگو پہ سنتا ہے جڑی میں کرنا مدینے انہیں کھلارے سن عربیاں نے بندے کہ جنت البقیع سے جاندے سن تو انہیں سن حضور یہ قبریں ہیں بس یہ قبریں ہیں بس ان سے عبرت حاصل کرو کہ سب نے مرنا ہے اگر قبر صرف عبرت کی جگہ ہے تو بس مرنے کی عبرت لے کے آؤ اگر کوئی نعرے مارے اسے روکتے کیوں ہو یہ مطلب ہے پیغمبر کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنی ظاہر میں ہوتی تھی پتہ چلا رسول کل بھی زندہ تھے رسول آج بھی زندہ ہے تو میرا پھر اعلان ہے 8 سوال قریب آ رہی ہے حضرات اگر پیغمبر کی وہی حیثیت ہے جو 1400 سال پہلے تھی تو پھر زہرا کی بھی وہی حیثیت ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں تھی تبھی رسول نے کہا تھا بزا تو منی یہ باقاعدہ میرا حصہ ہے اسے تکلیف دو گے مجھے ہو جائے گی تقوی تعظیم دا نام ہے مدینے وچ بندے اچھی بولے نے پرچے ہو گئے کیا بات ہے تہاڈی ہائے کدی نہ کرو کسے کم میں نہ مدینے چ بندے اچھی بولے نے پرچے پاکستان چ ہو گئے نے اور
جنہ دیا قبراں کول اچھی نہیں بولی دا انہاں دیا بوہاں دے ہانگرے ماری دے دے کدی نہ رہو نوجوانوں سانو ہی لوگی پاگل پھر سمجھ دیں اے جنہ دیا قبراں درود والے دیا قبراں کول بھی اچھی نہیں بولی دا اینا شور بندیاں کیتا ہے زہرہ دے دروازے تے پیچھے آ کے نبی دی بیٹی کہہ رہی تھی میری آتیاں اینا شور کدی نہیں سنے ایک دعا کرو تو ہائے چ مجلس ختم کرو دعا کرو کسی دا کوئی راہ ڈکے وہ تھی نال نہ ہو ہائے کی نہیں آتی ہے میرے نال وہ ڈکیتی ہوندیاں نے تے بندے راہ ڈک کے تے پتہ نہیں ریفنا اتھے رکھ دیندے نے کلے نال ہوے تے گل ہو رہی تھی نال ہوئے بندہ مک جاندہ ہے جی میں اپنے دوست دے گھر افسوس کرنے گیا سا ڈکیتی ہو گئی ہو سکا میں بچ گیا میں گڈی بھی لے گیا ہو سکا پھر بچ گیا پیسے بھی لے گیا ہو سکا پھر بچ گیا اسلحہ بھی ہو سکا سب کچھ لے گیا بچ گیا کیویں ہو سکا سویرے بیٹی آندی سی میں نال جا ہائے کدی آئی ہے میرے کو ہو سکا مولوی صاحب میں بچ گیا سویرے میں تھی نوں نال لے جاندا تے جویں انہاں راہ ڈکیا سی میری تھی دا کی حال ہوندا قرآن کھولا میرے سامنے میں انجے ہی پڑھیا ہے اور نو حضرت امام حسین آکیا میرا راہ نہ ڈاکا میرے نال میری تھیاں پیچھا ہو جائے میرے نال میری بھیڑاں نے تے تیاں بھیڑاں بھی میری او نے جڑیاں کدی اپنی گلی چ باہر نہیں آئی اور نے گھوڑے دے چپو چ ہاتھ پا کے آکھیا مینوں یزید دا حکم ہے 1000 بندے تے سپاہ سالار سی آخر وہ اپنے آپ کو افسر سمجھتا سی ہو سکیا حسین ابن علی میں تہاڈی حیثیت تو واقف ہوں تسی نواسہ رسول ہو لیکن مینوں یزید دا حکم ہے کہ تانوں ایتھے روکاں عزادارو لفظ حکم تے یزید دے منہ چوں نکلیا اوتھوں حضرت عباس نے گھوڑے تے چھال ماری جدو آؤں لگے لاہور دی طرف شبیر 4 قدم اگے جا کے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں چپ جیڑا بندہ دی ہائے ہونا ہی ہے نا انہوں کوئی نواں بندہ مجلس چاہوں والا پوچھے گا کہ گل تے کوئی نہیں سی ہوئی ہائے ہائے کیوں کر دے وہ تانوں میں دسنا یہ جدو میرے مولا شبیر نے آکھا نا چپ چپ میرے جذبے اکھاں دے رستے بہ گئے کچھ لوگاں دے جذبے زبان نال ہائے دی شکل چ نکلے کچھ لوگاں دے جذبے اکھاں چ میں ویکھ رہا ہنسو بھی ہے نا حضرت عباس دے جننے جذبات سن وہ اکھاں دے رستے بہ گئے جدو میرے مولا آکھا چپ رہے یہ جو کردہ انہوں کرن دے تو چپ رہے حضرت عباس دے سارے جذبے اکھاں دے رستے نکل گئے جدو روندہ ویکھیا نے تے نال لا کے فرماندے نے تینوں کدی روندہ نہ ویکھاں تینوں کدی روندہ نہ ویکھاں تو رو پیا میریاں بھیناں دا کی بنے حضرت عباس اوتھے ہی نال لگیا فرماندے نے مینوں ایتھے تسی دس دیو کہ تہاڈے والد محترم نے میری اماں نال نکاح کیوں کیتا اسے واسطے کہ بہادر خاندان دی عورت ہے تے میرا وکھرا پتر ہوئے تسی تے دوویں بھرا مبالے والے دن نبی دے ہو گیا میرا وکھرا بطول دی وصیت دے مطابق میں تہاڈے والد شادی کیتی میری ماں کنیز بن کے تہاڈے گھر آئی تے میں دنیا تے آیا تسی یہ گل دسو میرے مولا جویں تساں آکھنا کرنا میں اونجی ہے جویں تساں مینوں ڈکیا نا انہاں دے حوصلے ود جانے جے زہرا دیاں تیاں پہلی واری دا صدقے جاواں پہلی باری جنگلہ چاہیاں نے نہ دے حوصلے بدان دے ہو پہ تسی دسو میں پیو دی شجاعت کتھے بکھانی ہے تو اڈا کی خیال ہے کہ اسی رونے پہنے اسی روندے پتے کیوں میں دس حضرت عباس نے لکھاں نہ لڑنا سوکھا سی آئے ہائے بہادر دا لڑنا سوکھا ہوتا بہادر نو لڑنا سوکھا ہوتا دا روکنا اپنے اپنے اوکھا ہوتا پتہ نہیں تقوی دی کس منزل تے عباس تے کنی عزت شبیر دی ذہن چی حضرت عباس فرماندے تسی پر روک دیو تے میں روک دیو مجھ بیک لیا جے اس رکن وچ کدرے بی بی دا نقصان نہ ہوئے شبیر فرماندے نے تیرا رک جانا تیرا امتحان ہے فرماندے نے میں اتھے کھڑا تسی جو حکم کر دیو پلٹ کے حضرت امام حسین آکے ہورنو فرماندے اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے پھر سن لو اور تیری ماں تیرے غم چ روئے اور تیری ماں تیرے وین کرے اور میرا تیاں نال راہ ڈکی
اور میرا بھیڑا نہ راہ ڈکے اور تھلے منہ کر کے آندا حسین ابن علی 1000 دا لشکر میرے نال تے انہاں بندیاں تساں میری ماں دا ذکر کر دیتا کوئی گل نہیں کر لو میری ماں دی حیثیت کی تسی میری ماں دا 100 واری بھی نام لے کے گل کرو کوئی مینوں رولا نہیں میں جاننا میری ماں ہے نا لیکن میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں تے تیری ماں دا نام ہے بغیر وضو تو لے نہیں صدقے نوجوانوں میں تیری اماں دا نام بغیر وضو تو منہ جو کٹ نہیں سکتا شبیر پلٹ کے فرماتے نے ہماں دی جائی جی میرا ویر فرمایا بیگانہ نہیں اپنا ہے اے جہنمی نہیں جنتی ہے اے یزیدی نہیں ہے حسینی ہے جدے ذہن چ میری ماں دی عزت آ جائے اور جہنم چ جا ہی نہیں سکتا 10 محرم دی صبح نو اپنے ہاتھ رومال نال بن کے حضرت ہور اوتھوں ٹریا ہے حضرت عباس تے حضرت علی اکبر نو بھیجیا نے انہاں استقبال کیتا دوویں درمیان چ دوواں دے درمیان پہ آوندا ہے اوتھے امام حسین کھلوتے سن اس اپنے ہاتھ اپنے پتر نو آکھیا سی میرے بند مجرم بن کے اوتھے آیا تے شبیر ٹبے تو لتھے 3-4 قدم مولا ٹرے نے اوتھوں نس پیا قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندا تسی ٹر کے میرے ال نہ آؤ تہاڈی ماں بطول ہے میں مجرم ہاں مینوں 8 دن ہوئے نے میں ستا نہیں مینوں تیرے خیمیاں چوں اعلیٰ تش دیاں آوازاں پہ آؤندیاں میں سوچنا نبی دی آل تے پانی جڑا بند ہویا اے میرے روکن نال ہویا سب تو بڑا مجرم میں ہاں مینوں معافی ہو سکتی مینوں معافی پریشان کدی نہیں ہونا بڑا بڑا خاندان صرف ایک بار انہاں کول آؤن دی دیر جدوں ہو رکھے نا مینوں معافی ہو سکتی شبیر تھلے پہ چکتا میرے مولا پگلاں چ ہاتھ پایا چک کے سینے نال لایا تے سینے نال لا کے فرماتے نے ہن پیا معافیاں منگنا میں تے تینوں اودن ہی معاف کر چھڑیا جدن تو آکھیا میرا وضو کوئی نہیں ہے میں تیری اماں دا نام بغیر وضو دا صدقے جاواں لینا پسند تے برداشت نہیں کرتا فرماتے نے ایڈا کریم ہے تو ایک کرم اور کر دے میں اطمینان دی موت مراں فرمایا میری معافی تو بعد تو مطمئن نہیں کہنے لگا مکمل مطمئن مزید اطمینان چاہنا میرے مولا فرماتے نے وہ کیویں ہن تساں دل تے ہاتھ رکھنا یا دل قابو رکھ کے سننا ہے عزادار بیٹھے آخری جملہ ہے شبیر فرماتے کوئی شہادت وغیرہ نہیں پڑھے میں جملہ پڑھ شبیر فرماتے نے کیویں اطمینان ہوندا ہو سکا جدن تہاڈا گھوڑے دے چبو چ میں ہاتھ پائے تساں آکھیا نا تیری ماں تیرے گام میں بیٹھے میرا راہ چھڑ دے تے عباس آئے نے تھلے گھوڑے تو جدو تساں عباس نو روکیا نا ادو میرا حوصلہ ودے جدو تساں عباس نو روک لیا ادو میرا حوصلہ ود گیا سننا جملہ شبیر نیڑے ہو کے فرماتے نے ہور عباس کو نو ڈرنا ہے او سکیا تیری عزت دی قسم ہے اج جننے آئے نہ جرنیل سارے تیرے عباس کو ڈر اے جنی تعداد روز پہ ود دی نا تیرے عباس دی وجہ تو بھی ود دی روز ایتھوں خط جاندے نے ہور بندے بھیجو وچ عباس ہے ہور بندے بھیجو وچ عباس ہے اے دا مطلب ہے لٹی ادوں گئی ہے جدوں عباس نہیں رہا لٹی ادوں گئی ہے جدوں حضرت عباس نہیں سن خدا دی قسم حضرت امام حسین فرماتے نے ہن دس ہور مطمئن کیویں ہونے کہنے لگا جدوں میں عباس نو تساں ڈک لیا تے میں ہوشیار ہو گیا تے میں تہاڈا رستہ ڈک لیا اے جڑی محمد جو بی بی روئی سی او کون ہائے آکھن آئیو میں چھڑن لگا میرے مولا نے فرمایا رو کے میری اماں دی جائی زینب کہنے لگا ایک باری اس بی بی کو معافی لے دیو ایک باری جویں تساں معاف کی صدقے جاواں جویں تساں معاف کیتا ایک باری اندر جاؤ بی بی پاک نو آکھو ایک باری زہرا دتی تو بھی آگ چڑھ جا میں تینوں معاف کیتا حضور اندر گئے نے قبلہ ہاتھ مک گئی میرے مولا فرماتے نے اماں دی جائی اور آ گیا میں آکھیا سی جنتی ہے جہنمی نہیں باہر کھلوتا ہے معافی پہ منگتا ہے تیری کریمی تو دعا تیاں دے دوپٹے وارا حضرت زینب عالیہ فرمایا تساں آکی آکھیا فرمایا میں معافی دے چھڑی پھر آندا اطمینان واسطے علی دی بیٹی نو آکھو او مینوں معافی دے تے میں تواڈے کول آیا تیری کریمی تو تاں آکھیا دوویں تیاں قربان کراں بی بی پاک نے فرمایا جا میرا چن ویر وہ معافی پہ منگتا ہے انہوں آخ تینوں رسول دیاں تیاں سلام آندی کدی آئے آئیے میں چھٹن لگا جی تینوں نبی زادیاں سلام آندی آباد رہو جی جی میں امام حسین سلام دا پیغام لے کے باہر نکلے نے بی بی اونا محمد دے سرہ تے ہاتھ رکھیا تے علامہ زیادی صاحب دے جملے حضرت حسن زیادی دے وہ فرماندے دوہاں پتران دے سرہ تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماندی نیڑے آئے جی اماں فرماندے نے مامے دے نال باہر نکل جاؤ باہر ایک بندہ کھلوتا ہے
وہ تواڈے ماموں کو ہاتھ جوڑ کے معافی منگے گا. تواڈا ماما جدوں آکھے نا انہوں میری بھن تینوں سلام بھیجیا ہے, جدوں میرا ویر سلام دے لوے نا تساں تو ایک دم آکھنا ہے ماموں سلام. جڑے ویلے شبیر آ کے آکھیا نا میری بھیناں تینوں سلام پہ بھیج دیاں تے کولوں آنا محمد آکھیا ماموں سلام. جنگل ایتھے آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگا اے بچے کون نے؟ فرمایا میری بہن تینوں ویر پہ سمجھدی ہے نا, اے دوویں تینوں تاں ماموں دی شکل وچ پہ پکار دے نے. یزید دی فوج ال منہ کر کے اور دی چیخ نکل گئی تے رو کے آندا او بے غیر تو ایڈیاں غریب گل چھڑیاں جے, اے علی دیاں بیٹیاں ساڈے جیسے تے سلام.